آج ہم سورہ لقمان سے شروع کریں گے. 21ویں پارے میں سورہ لقمان سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. تلک آیات الکتاب الحکیم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. یہ سورہ لقمان جو کہ مکی صورت ہے اور اس میں 34 آیات ہیں، اور خاص طور پہ اس صورت کا نام لقمان حکیم پر رکھا گیا، جو کہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے اور وہ جس طرح اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں اور اس کو صحیح مسلمان بنانا چاہتے ہیں، تو یہی چیز دیکھتے ہوئے پھر اس صورت کا نام بھی انہی کے نام پر رکھا گیا. تو شروع کرتے ہیں اس صورت کے تفسیر اور ترجمے سے. الف لام میم یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمتوں کا خزانہ ہے، نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. تو یہ وہ محسنین ہیں جن کی یہ 3 صفات، نماز، زکوٰۃ اور آخرت پر ایمان، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو ان کی تعریف فرما دی. اور لوگوں میں کوئی ایسا ہوتا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی بات خرید کر لاتا ہے تاکہ بغیر سمجھے بوجھے اللہ کے بندوں کو اس کی راہ سے بھٹکائے اور اس راہ کا مذاق اڑائے. ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا تو ذکر فرمایا جو کہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، ہر قسم کی لغویات سے پرہیز کر کے فکر آخرت میں لگے رہتے ہیں. اور اس کے برعکس کچھ لوگ وہ ہیں جو فکر آخرت سے غافل، لہو و لعب، رقص و سرور، دنیا کی لذتیں، کھیل کود، گانا بجانا، ہنسی مذاق، قصے کہانی، اس میں لگے رہتے ہیں. تو اسی کو یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. لہو الحدیث سے مراد تو یہی ہے کہ یہی سب جو کھیل کود تماشا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کے دین سے، اللہ کے ذکر سے انسان کو غافل کر دیتی ہے. اور اسی کے بارے میں صحابہ کرام تابعین اکثر نے یہی کہا ہے کہ اس سے مراد یہی موسیقی ہے، گانا بجانا ہے، اور اس طرح کی ہر وہ چیز جو اللہ کے دین سے غافل کر دیتی ہے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے، وہی چیز یہ لہو الحدیث ہے. تو لہذا اس کی حرمت ثابت ہو گئی. یہ چیزیں بالکل حرام ہیں، ناجائز ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہمارے تکبر کے اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں ہے، گویا اس کے دونوں کان بہرے ہیں. بس آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. تو یہاں پہ بتایا کہ یہ ایسا شخص جو لہو و لعب میں پڑ جائے تو وہ پھر اللہ کی بات نہیں سننا چاہتا، صاف کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں سنتا، بلکہ مذاق اڑاتا ہے اور یا اس طرح گزر جاتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دونوں کان بہرے ہیں، دونوں کان ان کے بند کر دیے جائیں گے، ان کو کوئی حقیقت معلوم نہیں ہوگی. اور اس کے مقابلے میں جو نیک لوگ ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، انہوں نے عمل صالح کیا ہے، ان کے نعمتوں سے بھری ہوئی جنتیں ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گی. اللہ کا برحق وعدہ ہے اور وہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مختلف مظاہر دکھائے ہیں. اس نے آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے پیدا کیا ہے جنہیں تم دیکھ سکو، اور زمین پر پہاڑ رکھ دیے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں ہچکولے کھلائے. اس پہ ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے بارش برسائی جس کے ذریعے سے زمین میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں. تو یہ اللہ کی طرف سے جو بتا دیا گیا ہے کہ یہ آسمان بغیر کسی ستون کے، یہ زمین جس پر پہاڑ ہیں تاکہ وہ ہلے نہ، اس میں جانور ہیں، بارش ہے، اللہ کی تمام رزق ہے، سبزیاں ہیں، پھل ہیں. تو فرمایا یہ اللہ کی تخلیق ہے. تو اب تم لوگ مجھے دکھاؤ اس کے سوا دوسرے جھوٹے معبودوں نے کیا پیدا کیا ہے، بلکہ ظالم مشرکین کھلی گمراہی میں ہے. تو یہ اللہ کی قدرت اور ایک ان کی کچھ بھی نہیں ان کے پاس صفر. اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ جو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، اس کے مقابلے میں کون ہو سکتا ہے؟
کوئی ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے؟ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو فرمائیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر گزار ہوتا ہے اس کا فائدہ اسے ہی. اور حکمت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دین کی سمجھ ہے، صرف عقل مندی نہیں ہے کو فکر میں لگا رہے. وہ حکیم، یہ ہے حکمت، اس کا یہاں پہ حضرت لقمان کو دی گئی. اس میں سب سے بڑا اس کا مظہر کیا ہے؟ شکر للہ. تو پھر لقمان ابنہ وہو یعظہ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک مت بنانا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے. تو اس طرح لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. تو پہلی بات کہ یہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ تربیت کرنا صرف ماں پہ نہیں چھوڑ سکتے آپ کہ ماں تربیت کرے گی. آج کل تو ویسے معاملہ ہی دوسرا ہے کہ آج کل تربیت کون کرے گی؟ وہ میم کرے گی جو کنڈر گارٹن میں پڑھا رہی ہے، وہ آپ کے بچوں کی تربیت کرے گی. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ ریموٹ کنٹرول جو آپ نے دے دیا ہے اس کے ہاتھ میں، وہ اس کی تربیت کرے گا، اور اس کو کھلی چھٹی دے دی ہے، جو مرضی دیکھو جو مرضی کرو. تیسرا یہ موبائل ہے وہ آپ نے دے دیا ہے اس کو. تو یہ ہے آج کی تربیت کے وہ ذرائع کہ جن کے ذریعے سے اور تمام جو ماحول میں دیکھ رہے ہیں آپ. تو یہ ہے وہ تربیت. تو اصل کیا ہے؟ باپ ہے. باپ کی تربیت ہوگی، باپ صحیح معنی میں اپنے بچوں کو دیکھے گا، ان پہ نظر رکھے گا، تو بچے صحیح معنی میں صحیح تربیت میں آئیں گے. آپ بچوں کو ریموٹ کنٹرول پہ چھوڑ دیں گے تو وہ پھر ریموٹ کنٹرول ہی بنیں گے، پھر وہ اور تو کچھ نہیں بنیں گے، وہ اللہ کے بندے نہیں بنیں گے. خود بھی لوگوں کو وہ اسی طرح کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. تو لہذا باپ کی بڑی ذمہ داری ہے. ماں بیچاری کہاں تک کرے گی؟ تو باپ اگر کہے گی میں کاروبار کرتا ہوں، میں تو سارا دن ملازمت میں لگا ہوا ہوں، دفتر میں بیٹھا ہوں، میری یہ ہے میری وہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، تو انتہائی غلط ہے. اس کے لیے وقت نکالنا ہے، چاہے وہ دن میں 5 منٹ 10 منٹ وقت نکالے، بچوں کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو تربیت دے، ان کو سکھائے، ان سے پوچھے ان کے مسائل کیا ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، سب اس کو معلوم ہونا چاہیے. تو یہی چیز ہے جو باپ کی ذمہ داری. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لقمان کو دکھایا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی نصیحت کر رہے ہیں. اور اب آئیے دیکھیے کس بات کی نصیحت کر رہے ہیں. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک مت بنانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. تو یہاں پر بھی جو بات پہلی چیز جو تربیت کی ہے وہ عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ، ہمارے بچوں کا عقیدہ اللہ کے بارے میں کہ وہ صحیح ہونا چاہیے. وہ اگر صحیح نہیں ہے تو پھر کون سی بات صحیح ہوگی؟ اسی لیے وہ بدعات میں، خرافات میں اور پتہ نہیں کس کس میں پڑ جائے گا. لیکن جب آپ نے اس کا عقیدہ صحیح کیا ہوگا، اس کو اللہ سے روشناس کرایا ہوگا، تو وہ ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ کی طرف توجہ کرے گا. آپ نے اس پہ ویسے ہی چھوڑ دیا تو آج کل کی دنیا میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس کس طرح سے انسان کو اللہ کے بجائے کسی اور کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، کہیں کسی قبر کی طرف، کہیں کسی پیر فقیر کی طرف. تو بتائیے وہ بچہ کیا دیکھے گا، کیا سمجھے گا؟ تو لہذا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو یہ بچے کی تربیت کر رہے ہیں. اور بیچ میں پھر والدین کا تذکرہ بھی آتا ہے. فرمایا اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس لیے سلوک کا حکم دیا ہے، اس کی ماں کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے اسے اپنے پیٹ میں ڈھوتی پھری، اور 2 سال کے بعد اسے دودھ پینا چھوڑا ہے. ہم نے اسے حکم دیا ہے کہ تو میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر، سب کو میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے. تو یہاں پر جو حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ، ان کا خاص طور پہ ماں کا ذکر کیا جس میں کمزوری پر کمزوری، کہ اس کے ہاں ولادت کی کمزوری ہے، پھر بچے کی نگہداشت ہے، بچے کو دودھ پلانا ہے، اس کے لیے رات کو اٹھ کے بچے کی حالت دیکھنی ہے، یہ سب وہ ماں کرتی ہے. تو لہذا فرمایا کہ اس کا شکر ادا کرو، اس کا شکریہ ادا کرو اپنے والدین کا اور خاص طور پہ ماں کا. اور پھر یہ بھی بتا دیا اگر وہ تمہیں اس بات پہ مجبور کرے کہ میرا شریک کسی ایسے کو بنائے جس کے معبود ہونے کا تجھے علم نہیں ہے، تو ان کی بات مت مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا رہے
اور اس شخص کی راہ اپنا جس نے اپنی توجہ میری طرف پھیر لی ہے، پھر تم سب کو میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے کیے کی خبر دوں گا۔ تو یہاں پر بھی دیکھ لیجئے کہ پچھلی آیت میں بھی جو فرمایا ہے کہ 2 سال دودھ پلانا ہے اس کو، تو یہ تو مدت رضاعت ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور سورہ احقاف کی آیت آئے گی جہاں بھی یہ فرمائیں گے کہ حملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ اس کا حمل اور دودھ چھڑانا اس کے لیے کتنے ہیں؟ 30 مہینے۔ 30 مہینوں میں سے اگر آپ رضاعت کے 24 مہینے نکال دیں تو کتنے بچ گئے؟ 6 مہینے۔ تو 6 مدت حمل سب سے کم سے کم مدت حمل ہے، کم سے کم مدت حمل 6 مہینے ہے، اور باقی 2 سال رضاعت کے ہیں، اور کل ملا کے جو بتائے ہیں وہ 30 مہینے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں قرآن کریم میں، اور اس کا تذکرہ ہم سورہ بقرہ میں اور سورہ احقاف میں آیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ فرما دی گئی کہ اگر والدین کوئی ایسی بات کہیں جو شرک کی طرف لے جا رہی ہے تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہے۔ یہ قاعدہ ہے، اصول ہے کہ مخلوق کی اطاعت اسی بات میں ہوگی جو اس نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق دی ہے، چاہے وہ والدین ہوں، اساتذہ ہوں، شوہر اپنی بیوی کے لیے ہو، یا حکومت ہو، اقتدار ہو، جب تک کہ ان کا حکم اس دائرے میں ہے تو ہم مانیں گے، جب اس دائرے سے باہر ہو جائے گا پھر نہیں مانیں گے، پھر کسی کے لیے اطاعت نہیں ہے، پھر نہ اولاد کے لیے اپنے والدین کی اطاعت ہے، نہ بیوی کے لیے اپنے شوہر کی اطاعت ہے، نہ عوام کے لیے اپنے حکمرانوں کی اطاعت ہے۔ اگر وہ اللہ کے خلاف کوئی حکم دیتے ہیں، اللہ کے دین کے خلاف حکم دیتے ہیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہے۔ تو یہی اصول ہے ہمیں جو یہاں بھی بتایا گیا کہ اگر ایسی بات کہیں کہ تم شرک کرو تو پھر تم بات نہیں مان سکتے، اور اس میں وہ بات پہلے بھی واقعہ گزر چکا ہے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو ان کی ماں نے یہی کہا کہ میں بھوک ہڑتال کر دوں گی، تو بھوک ہڑتال اسی کافر عورت کی سنت ہوئی، پھر جو اب بھوک ہڑتال کرتے پھرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ بھوک ہڑتال کر دوں گی تاکہ میں مر جاؤں اور لوگ تجھے کہیں کہ تو ہے اپنے باپ کا، اپنی ماں کا قاتل، اور تجھے آر دینا ہے۔ تو انہوں نے صاف کہہ دیا اس کے بعد کہ میری ماں، تیری ایک جان ہو، 2 جانیں ہوں، 100 جانیں ہوں، سب ایک ایک کر کے نکل جائیں، لیکن میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب یہ دین جو ہے نکلنے والی چیز نہیں ہے، میں اسی دین پر رہوں گا۔ تو یہ تھا ان کا، اپنی ماں کو کہہ دیا تو سمجھ گئی کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لہذا یہ اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے کہ ہم نے اس بارے میں پھر اپنے دین کی بات ماننی ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، کسی اور کی نہیں۔ اور فرمایا اس شخص کی راہ اپنا جس نے اپنی توجہ میری طرف پھیر لی ہے، پھر تم سب کو میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے کیے کی خبر دوں گا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز کسی چٹان کے اندر ہو، یا آسمانوں میں ہو، یا زمین میں ہو، اللہ اسے سامنے لے آئے گا، بے شک اللہ بڑا باریک نظر والا ہے، بڑا باخبر ہے۔ تو یہ بھی عقیدہ ہے، عقیدے کی بات، کہ اس بات کا یقین کہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، کسی چٹان میں ہو، آسمان میں ہو، زمین میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، وہ جانتا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو جب یہ عقیدہ آپ دے دیں گے اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو، تو کبھی بھی پھر وہ آپ کی نافرمانی نہیں کرے گا، نہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، نہ اپنی زندگی میں کسی کو دھوکہ دے گا، فراڈ کرے گا، اس لیے کہ آپ نے وہ عقیدہ اس کے دل میں ڈال دیا، آپ نے اس کی تربیت اس پر کر دی۔ اسی لیے فرمایا کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کر، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روک، اور تجھے جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر۔ بے شک یہ سارے کام بڑی ہمت کے اور ضروری ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پہ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو جو کہہ رہے ہیں کہ نماز جو سب سے اہم رکن ہے اسلام کا، اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دے رہے ہیں، اس کی تربیت کر رہے ہیں، جو نیکی کی باتیں ہیں اس کو بتاؤ، کہو لوگوں کو، جو برائی سے ہے اس سے روکو، اور ظاہر ہے اس پر لوگ ناراض ہوں گے، تکلیف پہنچائیں گے، تان و تشنیع کریں گے، یہ دیکھو یہ ہمیں سمجھانے آ گیا، بتانے آ گیا، تو صبر کر، تو صبر کر لینا، برداشت کر لینا۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ بڑی ہمت کے کام ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے۔
اور مزید انہوں نے اپنی نصیحت کی اپنے بیٹے سے اور کہا کہ لوگوں سے اپنا چہرہ پھیر کر بات مت کر، زمین میں اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ ہر اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو اکڑ کر چلنے والا، فخر کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ کہا کہ دیکھو اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، اور اس سے پہلے جو کہا کہ دیکھو کسی کے سامنے اپنے چہرہ پھیر کر اکڑنا ضروری نہیں، اس طرح اکڑ کے بات کرنا۔ تو ساعر خدک یہ کہتے ہیں کہ وہ بیماری ہوتی ہے سعر، جو اونٹ کو لگ جاتی ہے تو وہ اپنی گردن جو ہے وہ موڑ نہیں سکتا، تو اس کی گردن جو ہے وہ ایک خاص طرف رہتی ہے۔ تو اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ اکڑا ہوا، اسے کہتے ہیں کلف لگا ہوا ہے، تو وہ اس طرح وہ کرتا ہے کہ کہیں منہ کیا تو کلف خراب ہو جائے گا، اس کی گردن ویسی۔ آج کل تو جب اس میں وہ بھی لگا دیا آپ نے، بٹن بھی لگا دیے، اوپر سے ایک وہ پھندا بھی لگا دیا تو گردن ویسے ہی اکڑی گئی۔ یہ پھندا بھی لگا ہوا ہے اور وہ بٹن بھی لگے ہوئے ہیں، اور اس کے یہ اوپر سے کوٹ بھی پہن رکھا ہے آپ نے، تو اب بتائیے کیا ہوگا شاید۔ تو یہی ہے فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ، اس طرح اپنا جو چہرہ ہے کسی کو اکڑا لینا اور کسی طرح غرور کرنا یہ مت کر، یہ منع کیا۔ اور پھر چال میں بھی اکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ تو کس طرح دیکھیے اپنے بیٹے کی تربیت فرما رہے ہیں کہ نہ زبان سے اور نہ ہی چال سے کوئی تکبر، کوئی غرور، کسی قسم کی بڑائی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جو اترانے والے، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ اور پھر مزید فرمایا اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، اپنی آواز پست رکھ، بے شک بدترین آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ تو یہ بھی دیکھیے کہ یہاں پہ میانہ روی کہ اکڑنے کے بجائے آرام سے سکون سے چلو۔ تو بالکل یہ نہیں ہے کہ مریم چال ہو چلنے میں، جیسے کہ طاقت ہی نہیں ہے چلنے کی۔ تو حضرت عمر نے کس طرح دیکھا کہ نوجوان کو بالکل اس طرح مریم چال چلا، ایک لگائی اس کی، چلنا ہے ٹھیک طرح چلو۔ یہ کیا تم بالکل مریل ہو، جوان آدمی ہو، چلو صحیح طرح۔ اکڑ نہیں ہونی چاہیے لیکن چلنا چاہیے۔ آدمی معلوم ہو کہ مسلمان ہے، ہمت والا، طاقت والا، وہ ہونی چاہیے اس میں۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی جو ہے مر گیا ہے، اس میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اعتدال کے ساتھ اس میں چلیں گے، وہ بہت پسند ہے اللہ کو۔ اور دوسری بات یہ کہ آواز کو چیخنے چلانے، آواز کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آواز کا چلانا یا آواز کو بلند آواز سے کہنا یہ کوئی اچھی بات ہوتی تو پھر سب سے بڑا تمغہ تو پھر گدھے کو دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس کی آواز تو پورے سیکٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے فرمایا کہ سب سے جو بڑی بلند آواز ہے اور سب سے بری آواز ہے انکر الاصوات، وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو لہذا تم اپنی آواز کو بھی کنٹرول میں رکھو، اس کو اس طرح مت کرو کہ وہ گدھے کے مشابہ ہو جائے، لوگ اس سے پریشان ہو جائیں، بلکہ اس سے کچھ فائدہ اٹھائیں۔ تو لہذا اپنی چال میں بھی، آواز میں بھی، چہرے کے لحاظ سے بھی ہر طرح سے میانہ روی رہو گے بالکل صحیح ہو جاؤ گے۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی باتیں بتا دی تاکہ لوگ تربیت کریں اپنے بچوں کی۔ تو یہ ہے اس کا کرائیٹیریا، یہ ہے اس کا طریقہ کہ اپنے بچوں کو اللہ کا علم دو، اللہ کی تعلیم دو، اللہ کی توحید دو، اور ان کو ادب سکھاؤ، دوسروں کے ساتھ کیسا کرنا ہے۔ تو وہ بچے کتنے اچھے لگتے ہیں جو کہ سلام کرتے ہیں، کوئی آتا ہے تو آگے بڑھ کر سلام کرتے ہیں، اس کا سامان پکڑ لیتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، لاتے ہیں۔ تو یہ کون کرے گا؟ یہ والدین کریں گے، باپ کرے گا، تب یہ بچے با ادب بنیں گے۔ لیکن ایسے بچے جو نہ سلام کا کچھ پتہ ہے، نہ ادب کا کچھ پتہ ہے، نہ احترام کچھ جانتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو پھر کیا ان سے لوگ سیکھیں گے، یا کیا ان کے بارے میں سوچیں گے کہ اس کے والدین نے اسے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ تو لہذا یہ تربیت کا انداز ہمیں بتا دیا گیا۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو مسخر کر رکھا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر دلیل، بغیر کسی روشنی دینے والی کتاب کے جھگڑتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، خام خواہ جھگڑالو لوگ ہیں جھگڑنے کے لیے۔ تو اگر کوئی بات ہے دلیل سے بات کرو، علم کے ساتھ بات کرو، لیکن بس صرف اس میں ضد کرنی ہے، مخالفت کرنی ہے، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔
تو جب تک کہ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے، پھر بات کریں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا جن کے پاس کچھ بھی نہ علم ہے، نہ دلیل ہے، نہ کوئی روشن دینے والی کتاب ہے، ویسے ہی وہ جگڑتے رہتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، تو کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا وہ انہی کی اتباع کریں گے؟ اگرچہ شیطان انہیں بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف بلاتا رہے، اور جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم کر دیا اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہو، تو اس نے مضبوط سہارا تھام لیا، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو اندھی تقلید ہے کہ صرف ماں باپ دادا خاندان، یہ اس کی بات مانیں گے ہم نہ قرآن کی نہ حدیث کی کوئی بات نہیں مانیں گے تو صرف اور صرف اپنے باپ دادا کی بات مانیں گے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں وہ شیطان کی طرف لے جاتے ہو تب بھی انہی کی بات مانو گے، بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جا رہے تب بھی انہی کی بات مانو گے۔ اور وہ کون ہے؟ جو اللہ کا بندہ ہے، جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، جھک گیا، اور اس حال میں کہ وہ بہترین شخص ہے، نیک ہے، تو اس نے پھر عروۃ الوثقی مضبوط سہارے کو تھام لیا، اور یہ عروۃ الوثقی یہ قرآن ہے، اس کو پکڑ لیا تو یہی ہے اصل جو کامیابی کا راستہ ہے۔ اور کوئی کفر کرتا ہے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ بنا دے، انہیں ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، تب ہم انہیں ان کے کرتوتوں کی خبر دیں گے، بے شک اللہ سینوں میں پوشیدہ باتوں تک جانتا ہے۔ اور ہم انہیں کچھ دنوں تک دنیاوی زندگی سے لطف اندوز ہونے دیں گے، پھر انہیں دردناک عذاب تک کھینچ کر پہنچا دیں گے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہیں گے اللہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے ان کا مالک اللہ ہے، بے شک اللہ بڑا بے نیاز بڑی تعریفوں والا ہے۔ اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب قلم بن جائیں اور سمندر روشنی بن جائے، روشنائی بن جائے، اور اس کے بعد مزید 7 سمندر اس کی مدد کریں تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ بے شک اللہ زبردست بڑا صاحب حکمت ہے۔ تو یہاں بھی بتا دیا، پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، وہ اللہ ہے، لیکن اس کی عبادت کے لیے قابل نہیں ہے، عبادت نہیں کریں گے، اس کے لائق نہیں سمجھتے۔ دوسری بات اللہ کی کہ آسمان زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ زمین میں جتنے بھی درخت ہیں اگر وہ سب قلم بن جائیں، سارے جو سمندر ہیں 7 سمندر مل کے وہ روشنائی بن جائیں اور اس سے پہ اللہ کے کلمات لکھے جائیں تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ہے اس کا علم، یہ ہے اس کی وسعت کہ وہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی۔ تم سب کو پہلی بار پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ روز قیامت زندہ کرنا ایک شخص کو پیدا کرنے سے زیادہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا سننے والا بڑا دیکھنے والا ہے، تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو چاہے وہ ایک آدمی ہو یا پوری انسانیت ہو، اللہ کا تو یہ حکم ہے کہ کن تو ہو جائے گی، بس بات ختم۔ اسی لیے کوئی دقت نہیں اللہ کے لیے کہ ان سب کو پیدا کرنا جو سب مر گئے ختم ہو گئے، ہزارہا سال سے، لاکھوں سال سے، اربوں خربوں سال سے سب کو پیدا کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کسی ایک آدمی کو پیدا کرنا ہے، اس طرح ان سب کو پیدا کرنا ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے؟ اس نے آفتاب و مہتاب کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک مقررہ وقت تک چلتے رہتے ہیں، بے شک اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اور اس کے سوا جن معبودوں کو لوگ پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، بے شک اللہ سب سے عالی مقام سب سے بڑا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر یہ تمام دلائل کے ذریعے سے یہ بات بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ معبود کون ہے، معبود حقیقی کون ہے، جس کی عبادت کی جائے وہ کون ہے۔ تو یہی چیز بار بار بتائی جاتی ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی رہتی ہے تاکہ وہ تم سب کو اپنی بعض نشانیوں کا مشاہدہ کرائے؟ بے شک اس میں ہر اس آدمی کے لیے نشانیاں ہیں جو صبر اور شکر کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ سمندر میں جو کشتیاں چل رہی ہیں یہ سب اللہ کے فضل سے ہیں، اور یہ تاکہ اللہ کی نعمتوں کو تم پہچانو، اور پھر اس کے بارے میں تمہارا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی موج انہیں سمندر میں سائے بانوں کی طرح ڈھانپ لیتی ہے
تو اللہ کو اس کے لیے بندگی کو خالص کر کے پکارتے ہیں، پھر جب انہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے بعض ہی حق پر قائم رہتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا ہر آدمی وہ انکار کرتا ہے جو بدعہدی کرنے والا ناشکر گزار ہوتا ہے۔ تو یہی بتا دیا کہ ہم نے کشتیاں تو اس لیے پیدا کی تھی کہ تم اللہ کی نشانیاں دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو، اس کے کرشمے دیکھو۔ تمہارا یہ ہے کہ جب مصیبت آ گئی، موجوں پر موجیں آ گئیں، ڈوبنے لگے، کشتی ڈوبنے لگی، تو پھر اللہ کو پکارے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور جب ساحل پہ پہنچا دیا اللہ نے، پھر وہی قبول، پھر اسی طرح شرک، وہی بدعات، وہی خرافات، پھر سب کچھ وہ شروع ہو گیا۔ اور فرمایا کیا لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈر کر رہو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ بس تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کہیں شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو قیامت کے حوالے سے بتا دیا ہے کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے، نہ بیٹا باپ کے، کسی ہر ایک کو اپنا اپنا مسئلہ ہوگا۔ اور دنیا کے بارے میں بھی کہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے، تو لہذا کہیں تمہیں شیطان اس دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ اور اس کے بعد یہ 5 چیزیں بیان کی جن کا علم صرف اللہ کو ہے، غیبی امور ہیں، اس کا علم صرف اللہ کو ہے اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ کو ہی قیامت کا علم ہے، قیامت اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، وہ جانتا ہے کب آئے گی، وہی بارش برساتا ہے، کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کچھ ہمیں نہیں معلوم، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے اسے جو ماں کے رحم میں ہوتا ہے، جو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو وہ اس کو صرف اس کو معلوم ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ وہی پتہ کر لیتے ہیں، جی کیسے پتہ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی الٹرا ساؤنڈ سے۔ کیا پتہ کرتے ہیں الٹرا ساؤنڈ سے؟ بس وہی ہے نا کہ صرف تھوڑی بہت پتہ چل گئی کہ وہ بچے کی پوزیشن کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے، بس اس کے علاوہ کیا پتہ چلے؟ کیا اس کے بارے میں علم ہے کہ وہ کتنا زندہ رہے گا، یا زندہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی آخرت کیا ہوگی، اس کی عمر کیا ہوگی، اس کی زندگی کیا ہوگی؟ کیا یہ الٹرا ساؤنڈ بتائے گا آپ کو؟ تو لہذا یہ مراد نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، علم کہ جو کچھ بھی رحم میں ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وہ حقیقی علم جانتا ہے اس بچے کے بارے میں کہ وہ بچہ زندہ پیدا ہوگا یا مردہ پیدا ہوگا، بچے کے تمام حالات، اس کی پوری زندگی، اس کا علم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ الٹرا ساؤنڈ تو کوئی چیز نہیں بتا سکتا آپ کو، صرف زیادہ جنس بتا دے گا اس کی، اور تو کچھ نہیں بتائے گا۔ اور تیسری چیز جو فرمائی یا چوتھی چیز، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کچھ پتہ نہیں، کچھ معلوم نہیں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، نہیں میں یہ کروں گا، نہیں کہہ سکتے، وہ تو اللہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ زمین کے کس خطے میں اس کی موت واقع ہوگی، بے شک اللہ بڑا جاننے والا، بڑا باخبر ہے۔ یہ کسی کو پتہ موت کا کچھ علم نہیں، کہاں آئے گی، کس خطے میں آئے گی، کس جگہ پہ آئے گی، کیسے آئے گی، زمین میں ہوں گے، آسمان میں ہوں گے، پانی میں ہوں گے، کہاں ہوں گے، کچھ پتہ نہیں۔ یہی اللہ کا علم ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے، تو لہذا ہمیں اسی کے بارے میں علم رکھنا چاہیے، اور کوئی چیز جو ہے وہ ہم اس کو کر نہیں سکتے ہیں۔ آئیے اس کے بعد سورۃ السجدہ ہے، یہ بھی مکی صورت ہے جس میں 30 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم، اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ کیا کفار مکہ کہتے ہیں کہ محمد نے اسے جھوٹ گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے بنا کر لایا ہے؟
بلکہ یہ تو آپ کے رب کی برحق کتاب ہے تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر مستوی ہو گیا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی سفارشی، کیا تم ان باتوں سے نصیحت حاصل کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی بتا دیا کہ اس نے 6 دنوں میں جو زمین و آسمان کو پیدا کیا اور پھر وہ اپنے عرش پر متمکن ہوا اور اس کے علاوہ کوئی تمہارا دوست مددگار نہیں ہے۔ اور مزید اس کی قدرت کے بارے میں فرمایا کہ وہی آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی دیکھ بھال کرتا ہے، پھر ہر بات اس کے حضور اس دن پیش ہوگی جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہوگی۔ تو وہ ہے قیامت کا دن، یا قیامت میں یا وہاں پر اللہ کا جو ایک دن ہے وہ ہمارے 1000 سال کے برابر۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا، اور وہ ذات برحق تمام غائب و حاضر کا جاننے والا ہے، زبردست بے حد رحم کرنے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، اس نے ہر چیز کو نہایت عمدہ انداز میں پیدا کیا ہے، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی ہے، پھر اس کی نسل کو ایک حقیر پانی کے خلاصے اور نچوڑ سے چلایا ہے، پھر اس کی مکمل شکل و صورت بنائی ہے، اس میں اپنی روح پھونک دی ہے، پھر اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے ہیں، واقعہ یہ ہے تم اس کا بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ تو یہ اس کی نعمتیں ہیں، یہ اس کی تخلیق کا انداز ہے، تو لہذا اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں انسان بنایا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم جب زمین میں غائب ہو جائیں گے، دفن ہو جائیں گے تو اثر نو پیدا کیے جائیں گے، بلکہ یہ کفار اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ تو اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ موت کا وہ فرشتہ جو تم پر متعین کیا گیا ہے تمہاری روح قبض کر لے گا، پھر قیامت کے دن تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ تو جو تم کہہ رہے ہو کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگے، تو اللہ نے انتظام کر رکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے پھر کھڑا کر دے گا۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور کاش آپ وہ منظر دیکھ لیتے جب مجرم اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے سب کچھ دیکھ اور سن لیا، اس لیے اب ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ نیک عمل کریں، ہمیں آخرت پر پورا یقین ہو گیا ہے۔ اب یہاں پہ جہنم کو دیکھ کے سب کچھ دیکھنے کے بعد اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین آ گیا، ہم ایمان لے آئے، تو فرمایا کہ نہیں، اب کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ ایمان بالغیب نہیں ہے، یہ ایمان بالشہود ہے، سامنے دیکھ کر ایمان لانا یہ تو کوئی ایمان نہ ہوا۔ اصل جو ایمان ہے مومنوں کا، تو جو قرآن نے بتایا ہے، بار بار بتایا ہے کہ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ کو چاہیے، یہ مطلوب ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اللہ کا وجود بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، سب چیزوں پہ وہ ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ہے اللہ کا۔ لیکن اب جب وہاں پہنچ جائیں گے، وہاں پہ دیکھ لیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے ہر چیز، قیامت بھی، جنت بھی، جہنم بھی، ہر چیز دیکھ لیں گے، پھر کہیں گے ہاں اب یقین آ گیا، اب یقین آ گیا ہے اللہ، اب ہمیں واپس بھیج دے، اب ہم ایمان لائیں گے۔ تو فرمایا کہ نہیں، اب کوئی فائدہ نہیں، یہ ایمان چاہیے ہی نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو ایمان بالغیب ہے ہی نہیں۔ تو یہ ان کا معاملہ ہے، اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو راہ راست پر ڈال دیتے، لیکن میری یہ بات برحق ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے تمام سے بھر دوں گا، تب ان سے کہا جائے گا کہ چکھو عذاب کا مزہ، اس لیے کہ تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، آج ہم بھی تمہیں بھول گئے، اور اپنے کیے کے سبب ہمیشہ باقی رہنے والے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ تو لہذا جو ان کو اللہ کی یاد نہیں رہی، اللہ کی ملاقات یاد نہیں رہی، تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا کہ جاؤ، اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں بھی تم کو بھلا دیا۔ بے شک ہماری آیتوں پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں جب ان آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر جاتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ اللہ کے نیک بندے، جیسے ہی اللہ کا ذکر سنتے ہیں، اللہ کی آیت پڑھتے ہیں، فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ سجدہ تلاوت ہے۔
فرمایا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. رات میں ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو اس کے عذاب کے ڈر سے اور اس کی جنت کی لالچ میں پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ ہیں اللہ کے بندے جو رات کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور اس کو ان کا مقصد صرف اپنے رب کا ڈر ہے اور جنت کا لالچ ہے. یہ ہے، خوف بھی ہے اور طمع بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. تو یہی تو مومن کی علامت ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ، بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے نیک اعمال کے بدلے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی کون سی نعمتیں چھپا کر رکھی گئی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی خاص چیز نہیں بتائی، بلکہ یہ بتا دیا کہ وہ چیزیں جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی جو چاہے اللہ دے گا. اس کی کوئی تفصیل نہیں بتائی ہے تاکہ انسان سوچتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سوچ سے بڑھ کر اس کو دے گے. فرمایا کہ کیا جو شخص مومن ہوگا اس جیسا ہوگا جو فاسق ہوگا؟ دونوں قسم کی رت برابر نہیں ہو سکتی. ایک مومن اور ایک فاسق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ان کی رہائش کے لیے جنتیں ہوں گی جو ان کے نیک اعمال کے سبب انہیں بطور ضیافت ملے گی، اور جو لوگ فسق و نافرمانی کی راہ اختیار کریں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. جب بھی اس سے نکلنا چاہیں گے اس میں لوٹا دیے جائیں گے، بھاگ نہیں سکتے، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹلاتے ہو، اور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. شاید کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں. تو یہ بڑے عذاب کے سے پہلے جو بتا دیا کہ ایک چھوٹا عذاب بھی ہے. تو چھوٹا عذاب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ مختلف دنیاوی تکالیف ہیں، قید و بند ہے، قتل و غارت ہے، قحط سالی ہے، اور ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انہی کفار کو کہ جو غزوہ بدر میں ان کو جو سزا دی تھی، ان کی پٹائی ہوئی تھی، وہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو کیسے بتائیں گے کہ دیکھو ہماری قدرت کہ ہم کس طرح تمہیں ختم کر سکتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات پڑھ کر نصیحت کی جائے تو ان سے منہ پھیر لے. ہم بے شک مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے. اور ہم نے موسیٰ کو تورات دی تھی، پس آپ قرآن کے کلام الہی ہونے میں بھی شبہ مت کیجیے. اور ہم نے تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پچھلی تاریخ بھی بار بار دہراتے ہیں تاکہ اس پہ غور کریں کہ یہ دیکھیں پچھلی قومیں بھی تھیں، ان کو بھی اللہ نے کتابیں دیں، انبیاء کرام بھیجے، اور انہوں نے کیا کیا. اور جب انہوں نے دین کی راہ میں تکلیف و اذیت پر صبر کیا تو ہم نے ان میں بہت سے رہنما پیدا کیے جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور ہماری آیتوں پر یقین کرتے تھے. بے شک آپ کا رب ان باتوں میں قیامت کے دن کے درمیان فیصلہ کر دے گا جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے. تو جتنی بھی اختلافی باتیں تھیں سب اس دن قیامت کے دن سب سامنے آ جائیں گی، سب چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی جائیں گی. کو پتہ چل جائے گا کون حق پر تھا کون باطل پہ تھا، سب پتہ چل جائے گا. ظاہر اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. تو کیا اس بات نے کفار مکہ کو راہ نہیں دکھائی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کی بستیوں سے یہ لوگ گزرتے ہیں؟ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ تو جب یہ شام جاتے ہیں تو مدائن صالح ہے، علاقہ مدین ہے، بحق و بحیرہ وہ میت ہے، بحیرہ لوط جسے کہا جاتا ہے. اور جب یمن کی طرف جاتے ہیں جنوب کی طرف تو وہاں پہ عاد، قوم عاد کے نشانات ہیں. تو جب نکلیں دیکھیں ذرا کہ یہ سب قومیں یہاں پر لوگ بستے تھے، سب ختم کر دیے گئے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم خشک اور بنجر زمین تک پانی پہنچاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے فصل اگاتے ہیں جسے ان کے جانور اور خود کھاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ اللہ کی قدرت. اور کفار مکہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، کب آئے گی قیامت؟ تو اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ فیصلے کا دن کافروں کو ان کا ایمان نفع نہیں پہنچائے گا اور نہ انہیں مہلت دے گا، نہ مہلت دی جائے گی. تو یعنی اب تمہیں پتہ چل بھی جائے اور تم کہو کہ ٹھیک ہے اس دن ہم ایمان لے آئیں گے، تو اس دن تو ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قیامت کے دن جب قیامت کی نشانیاں سامنے آ جائیں قیامت سے پہلے، تو بھی جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ نشانیاں شروع ہو جائیں گی کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور دوسری جو نشانیاں ہیں زمین کے دھنسانے کا، دابت الارض کا، یہ نشانیاں قریب قریب آئیں گی.
تو ان کو دیکھ کر کوئی کہے میں ایمان لے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں میں، نہیں، کوئی فائدہ نہیں، سب اس لیے کہ وہ ڈیڈ لائن ہے۔ اب اس ڈیڈ لائن کے بعد کوئی ایمان لاتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو بالکل بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے پہلے کر لو تو شاید فائدہ ہو جائے، اس کے بعد نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر کیا فائدہ تمہارا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ، پس آپ ان سے کنارہ کش ہو جائیے اور انتظار کیجئے۔ یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں، ان کو بھی انتظار ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہاں ہے، لاؤ لاؤ لاؤ، تو ٹھیک ہے انتظار کیجئے، پھر ان کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ احزاب ہے، مدنی سماجی عدل کا احکام ہے۔ چوتھے میں منافقین کردار، ان کا رسول اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کی وہ حرکتیں کا کردار، صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا، کس طرح وہ آپ کی اطاعت کرتے تھے۔ پھر بنی قریظہ کا انجام وہ بھی اس صورت میں بتا دیا گیا۔ پھر ساتویں حصے میں آئلی اور معاشرتی احکام بیان کیے گئے ہیں، اور آٹھویں حصے میں پھر مخلص صحابہ کو نصیحت، اور نویں حصے میں پھر دوبارہ آئلی اور معاشرتی احکام ہے، اور 10ویں حصے میں پھر منافقین کو تنبیہ کی گئی ہے، اور 11ویں میں پھر قول سدید، اور آخر میں امانت کا مقصد بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح یہ صورت پورے وضاحت سے ہمیں کئی چیزیں بتا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ تو اے میرے نبی آپ اللہ سے ڈریے اور کافروں منافقوں کی پیروی مت کیجیے، بے شک اللہ بڑا جاننے والا، بڑا صاحب حکمت ہے، اور آپ پر آپ کے رب کی جانب سے جو وحی آتی ہے اس کی اتباع کیجیے، اس کو مانیے، وہ ہے اصل آپ کے لیے گائیڈ لائن۔ تو مومنوں، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے، اور آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، اور اللہ بحیثیت کارساز کافی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آ گئیں کہ آپ نے کس طرح اب عمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو فرمایا کہ اللہ نے کسی کے جسم میں 2 دل نہیں رکھے، اور تم اپنی جن بیویوں سے زہار کرتے ہو انہیں اللہ نے تمہاری مائیں نہیں بنا دیا ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنا دیا ہے۔ یہ تو صرف تمہاری زبانی باتیں ہیں، اللہ حق بات کہتا ہے اور سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے کہ ایک انسان کے جسم میں 2 دل نہیں ہو سکتے، دل تو ایک ہی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگلی باتیں جو بتائی جا رہی ہیں کہ جیسے یہ کہا کہ زہار کا معاملہ، کہ وہ شخص جو ہے اگر وہ اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی بیک وقت بیوی اور ماں تو نہیں ہو سکتی، بہن تو نہیں ہو سکتی، اور بیوی بھی ہو اور بہن بھی ہو یا ماں بھی ہو، تو یہ چیز جو ہے یہی زہار ہے۔ اسی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ یہی دوغلا پن ہے کہ آدمی کی بیوی ہے اس کی، اور اس کو کہہ رہا ہے کہ تو میری ماں کی طرح کی ہے، یہی زہار ہے۔ اور اسی میں ہی آگے اب سورہ مجادلہ میں اس کی تفصیل آئے گی۔ تو اس کو منع کیا گیا کہ اس طرح کی 2 چیزیں نہیں ہو سکتی بیک وقت ایک دل میں، تو وہ اسی کو تعبیر کیا گیا کہ 2 دل نہیں ہو سکتے کسی کے۔ تو تیسری بات جس میں فرمائی گئی کہ تمہارے جو یہ منہ بولے بیٹے ہیں یہ تمہارے بیٹے نہیں ہو سکتے، یہ تو صرف متبنہ ہے، ایڈاپٹڈ ہے، اس کو تم اپنا بیٹا کیسے کہہ سکتے ہو؟ آج بھی کتنے لوگ ایڈاپٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کے باپ نے ولدیت میں اپنا نام لکھوا دیا۔ کیوں لکھوا دیا؟ یہ بچے کا دل ٹوٹ جائے گا، پتہ نہیں کتنے کانچ سے بنا ہوا ہے کہ فوراً ٹوٹ جائے گا۔ آپ سمجھا نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے کہ اللہ کا حکم ہے یہ کہ اپنا نام مت دو اس کو، اس کے باپ کا نام دو، اسے بتاؤ کہ تمہارا باپ کون ہے، اس کو پتہ چلے۔ اس لیے کہ اس پر مسائل بنتے ہیں، اس پر کتنے ہی احکام مرتب ہوتے ہیں، پردے کے احکام ہیں، وراثت کے احکام ہیں، اور دوسرے کتنے ہی احکام ہیں، وہ سب مرتب ہوتے ہیں کہ جب تم کہتے ہو کہ وہ یہ تو میرا بیٹا ہے۔ اب کتنے ہی واقعات ایسے ہوئے کہ کوئی بیٹا پال لیا، بچہ پال لیا، اس کو اپنا نام دے دیا،
اور بیٹی بھی موجود ہے، اب بعد میں اس کا رشتہ کر رہے ہیں. وہ تو یہی سمجھتی ہے کہ میرا بھائی ہے یہ. تو اب یہ کتنا بڑا اس کے لیے شوق ہوگا کہ اس کے لیے بہت ہی بڑا ایک دھچکا ہوگا کہ یہ جس کو میں اپنا بھائی سمجھ رہی ہوں یہ میرا شوہر بن جائے گا. تو یہیں سے کتنی بڑی وہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، غلط باتیں پیدا ہوتی ہیں جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اسی نے فرمایا کہ تم نے اگر کسی کو بنانا ہے، اپنا بیٹا بناتے ہو تو اس کو اس کا باپ کے نام دو اور اس کے مطابق اس کو پکارو، اپنا نام مت دو. ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو. اللہ کے نزدیک یہی بات انصاف کے زیادہ قریب ہے. یہ انصاف ہے. اگر تمہیں ان کا باپ کا پتہ نہ ہو تو تمہارے دینی بھائی ہیں، بھائی بنا لو اپنا، تمہارے دوست ہیں. تم سے اس بارے میں جب تک جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ جن باتوں کا تمہارے دلوں نے قصد کر رکھا ہے، ارادہ کر لیا تھا، ان پر تمہاری گرفت ہوگی، پکڑے جاؤ گے. اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. تو اس کی مثال اسی طرح آتی ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ آپ کے غلام تھے، آپ کے پاس رہتے تھے، آپ کی خدمت کرتے تھے، بہت ہی آپ ان سے محبت کرتے تھے. اب وہ بیچارے کہیں سے نکل کے غلامی کے اس میں آ گئے تھے آپ کے پاس. تو ان کے والدین جو یمن میں تھے ان کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا مکے میں ہے. تو وہ آئے لینے کے لیے، آپ سے کہا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، اس کو ہمارے ساتھ آپ روانہ کر دیں. تو آپ نے کہا کہ لے لو بھائی، تمہارا بیٹا ہے تو میں نے تو نہیں منع کیا، پوچھ لو اس سے، وہ جانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے جاؤ، سو بسم اللہ. تو بیٹے سے پوچھا زید سے کہ چلو، تو کہا نہیں میں تو نہیں جا سکتا، میں تو نہیں جاؤں گا، رسول اللہ کو چھوڑ کے چلا جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا. تو ماں باپ کو قربان کر دیا، اپنے گھر والوں کو قربان کر دیا، رسول اللہ کی صحبت انہوں نے برقرار رکھی. تو کتنی بڑی ان کی محبت کی بات تھی. اسی لیے ان کو پھر زید ابن محمد کہنا شروع کر دیا. زید ابن محمد، یہ تو محمد کا بیٹا ہے. تو اس بات کی طرف وہ پھر وہ یہ وضاحت فرمائی گئی اللہ کی طرف سے کہ یہ مت کرو، تمہارا متبنہ ہے لیکن تمہارا بیٹا نہیں ہے، اسے زید ابن حارثہ ہی رہنے دو، زید ابن محمد مت کرو. تو لہذا یہ بہت ہی حساس بات ہے کہ ہم کسی بچے کو لیں اور اس کو اپنی طرف منسوب کر لیں، اپنا نام دے دیں. نہیں، وہ جو اللہ نے کہا ہے وہی ہونا چاہیے. اسی لیے فرمایا کہ غلطی سے ہو جائے تو ٹھیک ہے معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ، لیکن جان بوجھ کے کرنا یہ غلط بات ہے. نبی مومنوں کو ان کے اپنے آپ سے زیادہ حقدار ہیں، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. اللہ کی کتاب میں مومن اور مہاجر رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، الا یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو تو یہ بات لوح محفوظ میں نوشتہ ہے. تو یہاں یہ بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہر مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر، اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز سے بڑھ کر ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ اپنی کسی چیز کو رسول اللہ پر ترجیح دے، یہ ممکن ہی نہیں، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. تو لہذا جب تک کہ وہ سب سے بڑھ کر ہو، جیسے فرمایا گیا. اور اسی لیے فرمایا کہ ان کی بیویاں، رسول اللہ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. ماں کا جذبہ مرتبہ دیا ہے، ماں کا مقام دیا، جیسے ایک ماں ہوتی ہے اسی طرح ان کا مقام ہے. یہی فرمایا گیا. اور اس طرح جو آپس کی رشتہ داریاں ہیں تو ان کے بارے میں بتا دیا کہ وہ بھی اس میں بھی اس کے مطابق ہی وہ مسائل ہوں گے. اس میں یقیناً مومن اور مہاجر بھی ہیں، لیکن ان کے ساتھ تو ٹھیک ہے، ان کا اچھا سلوک کرنا ہے، بھائی چارہ ہے، معاہدے ہیں، لیکن وراثت نہیں ہے. وراثت کا معاملہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ ہے، وہ جیسے کہ سورہ نساء میں بتا دیا گیا ہے. اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد و پیمان لیا اور آپ سے لیا، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے لیا، اور ہم نے ان سب سے بڑا پختہ عہد لیا. تو یہ ہیں انبیاء کرام بالعموم، اور اولو العزم انبیاء علیہم السلام، یہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ. تو یہ 5 انبیاء کرام ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کئی جگہ پہ ذکر فرمایا ہے، اور انہی کا ذکر یہاں پہ بھی آیا ہے. تو یہاں تک تو یہ فرمایا گیا. اس کے بعد فرمایا تاکہ اللہ قیامت کے دن سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے غزوہ خندق کا، غزوہ احزاب جس کو ذکر کیا گیا اسی کے نام پر یہ سورت بھی ہے. تو غزوہ احزاب، اس کا تذکرہ فرمایا گیا کہ وہ کیا تھا.
اے ایمان والو تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، جب کافروں کی فوجیں تم پر ٹوٹ پڑی تو ہم نے ان پر آندھی اور ایسے لشکر بھیج دیے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا تھا۔ تو یہ وہ غزوہ خندق ہے، غزوہ احزاب ہے، اور اس کا مختصر جو تذکرہ ہے وہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ غزوہ احد 3 ہجری میں، 2 میں غزوہ بدر ہوا، اگلے سال پھر آ گئے وہ، اس لیے کہ وہ دھمکی دے کر گئے تھے کہ آئندہ سال پھر آئیں گے ہم، تو لیکن خشک سالی کی وجہ سے تو نہیں آ سکے، اس کے بعد پھر آئے ہیں۔ تو یہودی جو تھے وہ بھی اس ماہ میں بڑے سرگرم تھے کہ وہ بھی ان کے ساتھ میل جول لانا جانا سب کچھ چل رہا تھا، اور ادھر سے مسلمان بھی اس بات کی طرف تھے۔ تو جب ان کی دھمکیاں ملی تو پھر آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر، ان کے مشورے پر مدینے کے ایک طرف خندق کھودی تھی، تو یعنی جبل احد سے لے کے جبل سلا کہلاتا ہے، وہ علاقہ جو ہے وہ اس طرف پڑتا ہے، ادھر سے ہی سارے لشکر آتے ہیں، اور وہاں پر یہ خندق کھودی گئی تھی۔ باقی 3 طرف جو تھے وہ اللہ کی طرف سے وہ ویسے ہی محفوظ تھے۔ ایک طرف تو وہ ہے، بلکہ 2 طرف وہ جو ہیں جسے حرہ کہا جاتا ہے، حرہ شرقیہ و حرہ غربیہ، کہ وہاں پہ وہ کالے پتھر ہیں جس کے اوپر گھوڑے یا اونٹ نہیں چل سکتے، وہاں پیدل تو آ سکتا ہے لیکن اس پر نہیں چل سکتا، اس لیے کہ وہ اس قسم کی پتھر ہیں، اس قسم کے وہ وہاں پر پہاڑیاں ہیں کہ جس میں چلنا یا موومنٹ کرنا ناممکن ہے۔ اور تیسرا حصہ جو ہے وہ باغات کا ہے، جو بھی اس کا آ جاتا ہے مسجد قباء اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے علاقے، سارے یہ باغات ہی باغات تھے، اب تو ختم ہو گئے، سب پلازے بن گئے، بلڈنگیں بن گئی، ورنہ یہ جو اس وقت سے خود میں نے بھی دیکھا اس وقت بھی، اور اس سے پہلے تو یقیناً یہی سب کچھ ہوگا، تو وہ باغات ہی باغات تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں کھجور کے باغات ہوں گے، دوسری سبزہ ہوگا، وہاں پہ بھی نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہی صرف وہ علاقہ تھا جو کہ کہہ لیجئے کہ اوپن تھا، اوپن ایریا تھا جہاں سے وہ دشمن حملہ کر سکتا تھا۔ تو وہاں پر آپ نے پھر یہ خندق کھود دی، اور اس خندق میں اب جب یہ پہنچے ہیں کفار قریش تو دیکھ کر حیران رہ گئے، یہ کیا ہوا، یہ تو ایک نئی بات ہو گئی، یہ تو عرب کے یہاں تو نہیں ہوتا یہ ایسا۔ تو انہیں بتایا کہ یہاں پہ ان کے ساتھ ایک بندہ ہے فارسی، اس نے یہ بتایا ہے اور یہ اس کے کہنے پر انہوں نے کیا ہے۔ تو اس کو اتنا چوڑا رکھا تھا کہ اس پہ گھوڑا بھی جو ہے وہ پار نہ کر سکے، اتنی چوڑائی میں اور گہرائی میں اس کو رکھ کے اس کے بعد پھر یہ خندق کھودی گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہوا کہ جب وہ کچھ لوگوں نے کوشش کی بھی تو صحابہ کرام کے مورچے تیار تھے، تو اگر کسی نے گھوڑے کے ذریعے سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی، اگر وہ آ بھی گیا تو اس کو وہیں پکڑ کے ختم کر دیا گیا۔ اور اسی طرح پھر وہ جو خطرناک بات ہوئی جسے قرآن بتا رہا ہے کہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کہ پوری طرح وہ ہلا دیے گئے۔ وہ کیا تھا؟ وہ تھا کہ ایک بیرونی دشمن کفار کی صورت میں، ایک اندرونی دشمن منافقین اور یہود کی صورت میں۔ تو یہودیوں نے ساز باز کر لی تھی کفار قریش کے ساتھ کہ تم باہر سے حملہ کرنا، اندر سے ہم کریں گے حملہ، اور ہم جیسے شورش برپا کر دیں گے اور ان مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ تو اللہ نے کیا کیا کہ قبیلہ غطفان کے ایک شخص تھا نعیم ابن مسعود، وہ اسی وقت مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ابھی مسلمان ہوں، میرے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ میں کیا ہوں، تو آپ جو مجھے حکم دیں گے میں کر ڈالوں گا۔ تو آپ نے کہا کہ تو جنگ ہے، جنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو دھوکہ دینا یا دشمن کے خلاف کوئی اسٹریٹجی کرنا، تو جو تم کر سکتے ہو کر ڈالو۔ کہ ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ تو یہ صحابی جو تھے وہ گئے بنو قریظہ کے پاس، یہودیوں کے پاس جو کہ وہاں تھے اس وقت، جانتے تھے ان کو، اور انہوں نے کہا دیکھو اگر اہل مکہ کو شکست ہو گئی تو وہ تو مکے چلے جائیں گے، تم نے تو یہی رہنا ہے، اور محمد کی تم نے دشمنی اختیار کر لی، پھر تمہارا کیا اثر ہوگا بتاؤ؟ یعنی ہاں بات تو ٹھیک ہے، بات تو بالکل ہی لاجک کی بات ہے، منطقی بات ہے، تو پھر کیا کریں؟ پھر ہم بتاؤ، پھر تم ہی بتاؤ، مشورہ دو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یوں کرو کہ ان سے کہو کہ کچھ افراد بطور رہن رکھ دیں، کچھ بندے ایز اے گارنٹی بطور رہن ہمیں دے دیں کہ اگر یہ لوگ
واپس جانے لگیں اور پھر ہمارا مسئلہ ہو تو پھر ہم ان کو پکڑ سکیں یا تمہیں مجبور کر سکیں، تو لہذا مکے والوں سے کہو کہ کچھ بندے ہمیں رہن دو، گارنٹی کے طور پہ رکھیں گے ہم مدینے میں، یہاں پہ اپنے علاقے میں، اپنے قلعے میں، اور جب جنگ ختم ہو جائے گی تم جانے لگو گے تو پھر دیکھیں گے کیا حالات ہیں، اس لیے ہمیں کچھ بندے دو۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو بڑی زبردست تم نے بتائی، ہم ان سے یہ کہتے ہیں۔ اور ادھر یہ نعیم جو تھے وہ مکے والوں کے پاس گئے اور قریش کے پاس گئے، ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، خیر خواہ ہوں، تمہارے لیے ایک میں بڑی تجویز لایا ہوں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ بنو قریظہ جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ توڑنے پر بہت ہی ندامت ہے، بڑے پریشان ہیں کہ ہم تو اس طرح معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو طے کر لے کہ اگر تم کچھ لوگ تم سے بطور رہن لے کر ان کے حوالے کر دیں گے اور اس کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا واقعی خطرناک بات ہے کہ جن کو رہن رکھا جائے گا وہ ان کے بارے میں لوگ کہیں گے یہ دیکھو یہ رہن رہے تھے یہودیوں کے پاس، بدنام ہوں گے، ان کی اولاد کو بھی لوگ تہمت لگائیں گے یہ دیکھو یہ اسی کا بیٹا ہے جو رہن رکھا گیا تھا۔ نہیں ہم تو نہیں مانتے ایسی بات کو۔ اور پھر ہفتے کا دن آ گیا، ہفتے کے دن انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہفتے کے دن تو ہم کچھ نہیں کرتے، تم نے کرنا ہے کر لو، ہم تو حملہ نہیں کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ شک و شبہات جب پیدا ہو گئے دونوں طرف سے تو دونوں ہی ایک دوسرے سے کھٹے ہو گئے، دور ہو گئے، اور نہ کافر کچھ ان کی بات کر سکے یا ان کو اپنے پاس کنونس کر سکے، اور نہ ہی یہودی ان کو کر سکے، دونوں کی علیحدگی ہوئی۔ تو یہ ہے وہ اسٹریٹجی ہوئی تھی جو بڑی خطرناک تھی، اگر کامیاب ہو جاتی، بہرحال اللہ تعالیٰ کے اپنے معاملے ہیں، لیکن جو انہوں نے کوشش کی تھی وہ بڑی خطرناک تھی۔ تو لہذا اس طرح اللہ تعالیٰ نے انتظامات فرما دیے اور کہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بالکل متنفر ہو گئے۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہم کیوں دیں اپنے اولاد، اپنے بندے تمہیں رہن رکھنے کے لیے، ہم بھی نہیں دیتے، جاؤ۔ اور جب انہیں کہا بھی کہ آؤ اب، انہوں نے کہا ہم نہیں آتے، اس لیے کہ ہفتے کا دن ہے، ہفتے کے دن ہم نہیں آتے، ہم جنگ کرتے ہی نہیں، اس دن کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو لہذا یہ بات ہی ختم ہو گئی، اور اس کے بعد پھر وہ محاصرہ کیے بیٹھے رہے کفار مکہ۔ اور پھر جب وہ حالات اس حد تک پہنچ گئے کہ وہ تھک گئے، شدید سردی تھی، سردی کا زمانہ تھا، اور اللہ کی طرف سے تیز ہوا چلی، آندھی آئی، آندھی نے ان کے جو دشمنوں کے خیمے اکھاڑ دیے، خیمے سارے اکھڑ گئے، اور ان میں جو روب پیدا ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب بھاگو، بس چلو اٹھاؤ جلدی سے اپنے سارے سامان اٹھاؤ اور بھاگو اب یہاں سے، اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ تو محاصرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، دوسرا اوپر سے سردی اور پھر یہ ٹھنڈی ہوا، طوفان، تو لہذا بھاگو اب یہاں سے۔ اور پھر وہ اپنا سب کچھ اٹھا کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو اب آپ نے کہا کہ اب یہ نہیں آئیں گے، اب ہم جائیں گے اور مکہ فتح کریں گے، اور واقعی یہی ہوا کہ اس کے بعد پھر آپ نے مکہ فتح کیا۔ ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ اب وہ آ کے مدینے والوں کو کچھ کہہ سکیں، تو قرآن نے یہیں پہ انہی باتوں کو یہ فرمایا ہے کہ اذ جاؤکم من فوقکم، جب دشمن تم پر چڑھ آئے، تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے، اور جب آنکھیں پتھرا گئی، دل گلے تک پہنچ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں مختلف قسم کے گمان کرنے لگے، اس موقع پر مومن بڑی آزمائش میں ڈالے گئے اور پوری شدت کے ساتھ جھنجھوڑ دیے گئے۔ تو یہ دیکھیے اللہ نے کس طرح اس کی تصویر کشی کی ہے کہ جب وہ اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، یعنی باہر سے دشمن وہ ہے اور اندر سے یہ منافق، یہ یہودی، یہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت آنکھیں پتھرا گئیں، اب کیا ہوگا، اب کیا کریں گے، ایک دم اتنا سخت موقف تھا، اور جسے فرمایا ہے کہ دل گلے تک پہنچ گئے، بلغت القلوب الحناجر، اور اللہ کے قسم کے بارے میں بھی مختلف ظن اور مختلف گمان کرنے لگے، اور پوری طرح جب جھنجھوڑ دیے گئے اس وقت اللہ نے سارے مسئلے حل کر دیے۔ تو یہ کتنی خطرناک حالات تھے۔ اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دل بیمار تھے کہنے لگے یا اللہ اس کے رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، تو یہ اپنا پروپیگنڈا شروع ہو گیا منافقین کا بھی کہ یہ کس طرح پروپیگنڈا اور اپنی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا یثرب کے رہنے والوں یہ جگہ تمہارے ٹھہرنے کی نہیں ہے، تم لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اور ان کا ایک گروہ نبی سے اجازت مانگتا تھا، کہتا تھا ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، وہ تو بس بھاگنا چاہتے تھے۔ تو یہ منافقین کا کردار
ان کا رول کہ وہ بیچ میں سے بھاگے نکلے. کیوں بھائی کیوں جا رہے؟ اس لیے کہ ہمارے گھر جو ہیں پیچھے سے ننگے ہیں, پیچھے سے کھلے ہیں, کہیں پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے, ہم جا رہے ہیں. تو منافقین نے موقع غنیمت جانا, سب بھاگ گئے. یہ فرمایا قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ تو بھاگنا چاہتے تھے اور کچھ نہیں تھا. اور اگر ان کے دشمن مدینے کے چاروں طرف سے گھس آتے, پھر ان منافقوں سے مسلمانوں کے خلاف فتنے میں شریک ہونے کو کہا جاتا تو یہ اس میں کود پڑتے اور اس بارے میں بہت کم توقف کرتے. یعنی اگر دشمن آ جاتا تو یہ منافق سب سے پہلے اس کو ویلکم کرتے, اس کو گلے لگا دیتے. یہ تو ایسے بدبخت لوگ ہیں. حالانکہ اس کے قبل انہوں نے اللہ سے عہد و پیمان کیا تھا کہ وہ پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے, اللہ سے کیے گئے عہد کے بارے میں ان سے سوال ہوگا. پہلے تو یہی کہتے رہے, لیکن ان کے کرتوت ایسے نہیں تھے. اے میرے نبی آپ کہہ دیجیے, اگر تم موت یا قتل کے ڈر سے راہ فرار اختیار کرو گے تو یہ فرار تمہیں بچا نہیں لے گا, اور تب تمہیں دنیاوی زندگی سے لطف اندوز ہونے کا بہت ہی کم موقع دیا جائے گا. تو یہ بتا دیا کہ تمہاری قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. چاہے تم مارے جاؤ, چاہے تم بچ جاؤ, بھاگ کے کچھ نہیں بنے گا. موت سے یا قتل سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ, آپ کہہ دیجیے اگر اللہ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے تو کون بچائے گا, یا تمہیں اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو کون روک دے گا. اور لوگ اللہ کے سوا اپنا نہ کوئی یار و مددگار پائیں گے نہ اور کوئی دوست. اللہ تمہارے درمیان لوگوں کو اس سے خوب واقف ہے, جو لوگوں کو شرکت جہاد سے روکتے ہیں اور جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں تم لوگ ہمارے پاس آ جاؤ, اور جنگ میں برائے نام حصہ لیتے ہیں. یہی منافقین جو اپنے ساتھیوں کو بلا بلا کے کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ان کے ساتھ جنگ کرنے کی, جہاد کرنے کی. یہ لوگ تم مسلمانوں کے ساتھ دینے میں بہت بخیل ہیں, کنجوس ہیں, دل نہیں ہے ان کا, کسی طرح نہیں آئیں گے. اور جب دشمن کا خوف لاحق ہوتا ہے تو آپ ان کا مشاہدہ کرتے ہیں, وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں, آنکھیں ڈیلے جو ہیں ان کے گھوم رہے ہیں. یہی خوف جو ان کو لاحق ہے, اس آدمی کی طرح جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو, کہ جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو مال غنیمت کے بڑے حریص بن کر اپنی تیز زبانوں کا تمہیں نشانہ بناتے ہیں. یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں تھے, اسی لیے اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے, اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بڑا آسان تھا. تو یہ ہے ان کا معاملہ کہ مصیبت میں تو پریشان, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, لیکن جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو اب دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرح کچھ مل جائے, ہمیں بھی کچھ ملے. تو یہ ہے فرمایا کہ یہ ہے ان کا معاملہ. یہ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ دشمن کی فوجیں اب تک واپس نہیں گئی ہیں, اگر وہ فوجیں دوبارہ مڑ کر آ جائیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ وہ بادیہ میں چلے جائیں, باہر نکل جائیں, بھاگ جائیں مدینے سے, اور وہاں سے تمہارے اعمال معلوم کرتے رہیں. اور اگر یہ لوگ تمہارے درمیان ہوتے تو برائے نام ہی جنگ میں شریک ہوتے. حقیقت میں تم مسلمانوں کے لیے رسول اللہ کا قول و عمل ایک بہترین نمونہ ہے, ان کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہتے ہیں. اسی لیے جہاں منافقین کا تذکرہ بتا کر یہ بتایا ہے کہ اصل چیز کیا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے, اس کو اختیار کرو, اس کے مطابق چلو تو تمہاری نجات ہوگی, اور اگر نہیں ہے تو پھر بہت برا حشر ہوگا. اور جب مومنوں نے دشمنوں کی فوج کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو وہی چیز ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. تو مومن تو اللہ کے وعدے پر یقین آ گیا انہیں, اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا, اور اس بات نے تو ان کے ایمان و اطاعت و فرمانبرداری کو اور بڑھا دیا. مومنوں میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد پیمان کو سچ کر دکھایا, بس ان میں سے بعض نے اپنی نظر پوری کر دی اور بعض وقت کا انتظار کر رہے ہیں. ان کے موقف میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے پوری طرح اللہ کے حکم کے مطابق اس میں ڈٹے رہے ہیں, کہیں بھاگنے کی کوشش نہیں کی, کہیں کچھ نہیں کیا, بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق. تو انہی میں سے فرمایا کہ وہ جنہوں نے عہد کیا تھا تو سچ کر دکھایا. تو جیسے کہ غزوہ احد میں حضرت حمزہ ہیں, حضرت مصعب ابن عمیر ہیں, انس ابن نضر ہیں. تو یہ انس ابن نضر تو یہ ہیں کہ ان کا پورا جسم اتنا زخموں سے چور تھا کہ ان کی بہن نے ان کو اس انگلیوں سے پہچانا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے. تو یہ وہ حالت تھی, یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کر دیا. تو ان کی تعریف فرمائی گئی کہ جو اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ,
کہ ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو جا چکے, اللہ کے پاس پہنچ گئے, وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ جب ہمیں موقع ملے گا تو ہم بھی اللہ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ, یہ سب کچھ اس لیے پیش آیا تھا کہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے, اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا بے حد مہربان ہے. اور اللہ نے کافروں کو غیظ و غضب بھرے دلوں کے ساتھ واپس کر دیا, اپنی کوئی مراد حاصل نہیں کر سکے. اللہ نے مومنوں کی طرف سے قتال کے لیے کافی ہو گیا. اللہ بڑی قوت والا زبردست ہے. لوگوں نے جو کچھ کرنا چاہا تھا کچھ نہیں کر سکے, بالکل پلاننگ کی تھی وہ کامیاب رہی, اور وہ سب نامراد ہو کے واپس گئے ہیں. اور اب اس کے بعد ان کا ذکر فرمایا جو بنی قریظہ کا تھا, اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کی تائید کی تھی اللہ نے انہیں ان کے قلعوں سے نیچے اتار لیا, ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. تم لوگ ان میں سے ایک جماعت کو قتل کرنے لگے, دوسری جماعت کو قید کرنے لگے, اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین, ان کے مکانات, ان کے مال کا مالک بنا دیا. اور اس زمین کا بھی جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا ہے, اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. تو یہاں بنو قریظہ کہ جنہوں نے نقض عہد کیا تھا, عہد توڑا تھا, یہ سب سے بڑی مثال وہی آ گئی جب انہوں نے کفار قریش کے ساتھ ساز باز کی کہ تم باہر سے ہم اندر سے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی غزوہ خندق سے واپس آئے تو اپنی تیاری کرنے لگے, کپڑے اتارنے لگے, اپنی جو اسلحہ وغیرہ تھا. تو جبریل علیہ السلام آئے, کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنا اسلحہ اتار دیا, فرشتوں نے تو اب تک نہیں اتارا, فرشتے ابھی تک تیار ہیں. اللہ کا حکم ہے کہ جائیے بنی قریظہ کا بھی مسئلہ حل کر دیجیے, ابھی لگے ہاتھوں اس کو بھی صاف کر دیجیے. تو آپ نے صحابہ کرام سے کہہ دیا کہ کوئی بھی عصر کی نماز جو ہے وہ بنی قریظہ کے علاوہ اور کہیں نہیں پڑے گا, جاؤ. تو سب صحابہ کرام جیسے تھے, جس حالت میں تھے, سب سے کہا وہاں پہنچ جاؤ, اور وہاں جا کے محاصرہ کر لیا ان کا بنو قریظہ کا کہ تم غدار ہو, تم نے غداری کی تھی. رسول اللہ سے جو وعدہ کیا تھا, عہد کیا تھا, میثاق مدینہ تھا, اس کی خلاف ورزی کی تھی. تو اب ان کا محاصرہ کر لیا, اور جب محاصرہ بڑھ گیا تو اب انہوں نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے, تیار ہیں, آپ جو آپ کہیں ہم کر لیں گے. تو انہوں نے حضرت سعد ابن معاذ کو اپنا ثالث بنایا. ان کے پہلے بھی ان کے وہ تھے, حلیف تھے. کہا کہ جو سعد ابن معاذ فیصلہ کریں بس وہی ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, جو سعد وہ فیصلہ کرے. تو سعد کو بلایا گیا, وہ زخمی تھے, زخموں میں کے ساتھ ہی آئے, اور آئے تو آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سب کو ختم. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے 7 آسمانوں کے اوپر رب کا فیصلہ تم نے سنا دیا ہے, تمہارے رب کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ ان کے جتنے بھی مرد ہیں, بالغ مرد ہیں, نوجوان ہیں, سب کو قتل کر دیا. تو اس وقت پھر جتنے بھی اس وقت کے مرد تھے, ان کے بالغ مرد سب کو قتل کر دیا گیا, عورتیں بچوں کو لونڈی بنا لیا گیا, ان کا مال مال غنیمت بن گیا, ان کے مال سارے لے لیے گئے, اور اس طرح پھر وہ سب کچھ جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی. اور یہی چیزیں جو ہیں ہم بعد میں بھی اگلی آیت میں بھی کچھ آئے گا. تو بہرحال یہ بتا دیا گیا, اور یہ بھی بتا دیا کہ ایک وہ زمین بھی تمہیں ملے گی جہاں پہ تم نہیں پہنچے ہو, یعنی خیبر کی زمین, کہ وہاں پر بھی یہودی آباد ہو گئے تھے, تو وہاں سے بھی ان کو نکالا گیا اور وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کو بنو قریظہ کے یہودیوں کو سب کو تہ تیغ کر کے سب کو ختم کر دیا. اتنی بڑی غداری تھی ان کی جو اس قابل نہیں تھے کہ ان کو معاف کیا جاتا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ازواج مطہرات کے لیے, کیا میرے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں دنیا کی زندگی اور اس کی خوش رنگینیاں چاہیے تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دوں اور خوش اسلوبی کے ساتھ تمہیں رخصت کر دوں, اور اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول چاہیے اور آخرت کی بھلائی چاہیے تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیک عمل کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. تو اس وقت جیسے کہ آپ کی ازواج مطہرات تھیں, 9 بیویاں تھیں اس وقت, حضرت عائشہ ہیں, حضرت حفصہ ہیں, ام حبیبہ ہیں, حضرت سودا, حضرت ام سلمہ, زینب بنت جحش, حضرت میمونہ, حضرت جویریہ, حضرت صفیہ. تو یہ تھی. اب ظاہر خواتین تھیں, اپنے ارد گرد دیکھتی تھی مہاجرین اور انصار کو,
ان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے، کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں، ان کے بچے عورتیں سب. تو انہوں نے اسی تاثر کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارا خرچہ بڑھائیں، ہمیں اور خرچہ دیں. تو ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ کے ذریعے سے بات پہنچائی گئی تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی. تو آپ نے 1 ماہ تک ان سے علیحدگی کا اختیار کیا. 1 ماہ، پورے 30 دن، 29 یا 30 دن، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان سے پوچھ لیجیے تم کیا چاہتی ہو، دنیا چاہتی ہو تو آؤ تمہیں دنیا دے دیتے ہیں، لیکن رسول نہیں ملے گا، پھر رسول اللہ نہیں ملیں گے، دنیا لے لو جتنی لینی ہے. اگر اللہ اور اس کا رسول چاہیے، آخرت کا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی محسنات کے لیے بہترین اجر تیار کر رکھا ہے. تو اللہ کی نیک بندیاں تھیں وہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے. صاف کہہ دیا کہ ہم کسی طور پہ بھی دنیا نہیں چاہتے، ہم تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی زوجیت، یہی ہمارے لیے بہت بڑا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے. اس کے بعد جو فرمایا کہ اے میری نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے. اس لیے کہ تمہارا جو تعلق ہے رسول اللہ سے، خاتم النبیین کی تم بیویاں ہو، اس کا مطلب یہی ہے کہ تم اسے ہر اس بات سے گریز کرو جس میں تمہاری بدنامی ہے، تمہارے گھر کی بدنامی ہے. تو لہذا اگر تم نے کوئی حرکت کی تو دوہرا عذاب ہوگا. اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ کی شخصیت پر بھی آنچ آئے گا. اور تم میں سے جو کوئی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی، نیک عمل کرے گی، تو اسے ہم دوہرا اجر دیں گے، ہم نے اس کے لیے عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے. اے میرے نبی کی بیویو، تم کوئی عام عورتیں نہیں ہو، تم اگر اللہ سے ڈرنے والی ہو تو نرم گفتگو مت کرو کہ جس کے دل میں گناہ کی بیماری ہو وہ لالچ کرنے لگے، اور سیدھی سادی بات کرو، لوچدار آواز میں کسی سے کوئی بات مت کرو. پردے کے پیچھے سے کرتی تھی، لیکن اسی لیے فرمایا کہ جس کے دل میں مرض ہے، منافق ہے، وہ پتہ نہیں کیا سوچنے لگے گا. اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو، بیٹھی رہو گھروں میں، اور اگلے زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کے ساتھ مت نکلا کرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو. اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے، یعنی نبی کے گھرانے والوں سے، گندگی کو دور کر دے، تمہیں اچھی طرح پاک کر دے. تو آج کل کی تو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ تو ازواج مطہرات کے لیے حکم آیا ہے، گھر میں بیٹھی رہو، باہر مت نکلو، بناؤ سگار کے، ہمیں تھوڑی کہا ہے. تو دیکھ لیجئے پھر عقل کہاں گئی کہ ماں تو گھر میں بیٹھی رہے، بیٹی جو ہے وہ باہر ناچتی رہے. تو کیا یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں؟ تو یہی ہے کہ ان ماؤں کو جو حکم دیا گیا ہے وہ بیٹیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بیٹیاں بھی گھروں میں بیٹھی رہے، بناؤ سگار کے، بن سنور کے، باہر نہ نکلیں، ساری دنیا کو اپنے وہ خوبصورتی نہ دکھاتے پھریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا. اور پھر اسی صورت میں آخر میں آئے گا کہ وہاں پہ اللہ کا حکم ہے ان سب کے لیے کہ وہ حجاب کریں، پردہ کریں. بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتوں کے لیے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے، اور فرما بردار مردوں اور فرما بردار عورتوں کے لیے، اور سچے مردوں اور سچی عورتوں کے لیے، صبر کرنے والے مردوں اور صبر کرنے والی عورتوں کے لیے، اور عاجزی اختیار کرنے والے مردوں اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتوں کے لیے، صدقہ کرنے والی مردوں اور صدقہ کرنے والی عورتوں کے لیے، اور روزے دار مردوں اور روزے دار عورتوں کے لیے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مردوں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتوں کے لیے، اور اللہ کو خوب یاد کرنے والے مردوں اور اللہ کو خوب یاد کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. دونوں برابر ہیں، مرد بھی اور عورت بھی، یہ ہے اللہ کی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اسلام، ایمان، اطاعت، سچائی، صبر، خشوع و خضوع اور صدقہ کرنا، روزے رکھنا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، یہ صفات پائی جائیں گی تو انہی کے لیے ہے کہ ان کے لیے بہت بڑی مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اور اس کے بعد جو فرما دیا، جب اللہ اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے
تو کسی مسلمان کو اور مرد اور عورت کے لیے اس کے بارے میں کوئی اور فیصلہ قبول کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا. جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا. تو یہاں تو عمومی حکم تو یہی ہے کہ اللہ اس کا رسول کا حکم آ جائے تو پھر کوئی چوائس نہیں ہے, پھر آپ کہیں اور نہیں دیکھ سکتے, کسی اور بات کے نہیں مان سکتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, بس اٹل ہے, یقینی ہے, اس کو ماننا پڑے گا. اور معاملہ کیا تھا اس کا سبب نزول میں کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ آپ وسلم کی پھپھی زاد بہن تھی, تو ان کی شادی حضرت زید ابن حارثہ سے ہوئی. تو حضرت زینب اچھے بڑے گھرانے کی, قریشی خاندان کی, ظاہر آپ کی پھپھی زاد تھی, اور زید ابن حارثہ غلام آزاد ہوئے, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں اسلام تو ان چیزوں کو نہیں دیکھتا. تو اب ان کو پھر وہ منہ بولے بیٹے بھی تھے, بنائے گئے تھے شروع میں. آپ نے ان کی شادی حضرت زینب سے کروا دی, وہ ہو گئی. تو پہلے تو یہ, اور اس کے ذریعے سے آپ نے پھر یہی تھی, اس لیے کہ جاہلیت میں جو منہ بولا بیٹا ہے وہ سگا بیٹا ہوتا تھا. تو اب لوگوں نے تو کہا دیکھو یہ اس نے اپنی بہو جو تھی اس کو بہو بنا لیا اپنی, یعنی جو اپنا بیٹا تھا, یعنی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو شادی کر دی, تو یہی ان کو بڑا برا لگا. اس میں پروپیگنڈا شروع کر دیا, طرح طرح کی باتیں شروع کر دی, اور پھر مزید معاملہ یہ ہوا کہ حضرت زینب کا ان کے ساتھ نبھانا ہو سکا. تو اب وہ زید ابن حارثہ بیچارے پریشان تھے, کیا کروں, کہ طلاق دے دوں, رکھوں نہ رکھوں, اب اسی میں پریشان تھے. اسی لیے آپ تو چاہتے تھے کہ یہ رہے, طلاق نہ دے اور یہ معاملہ رہے, اور لیکن پھر بھی آپ نے زید کو منع کیا, دیکھو طلاق مت دو. لیکن جب دیکھا کہ اب کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا ہے تو پھر انہوں نے طلاق دے دی. تو یہیں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی سی مرد اور عورت کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کرے. اور اسی کا تذکرہ پھر اگلی آیت میں یوں فرما دیا کہ جب آپ اس شخص سے کہتے تھے جس پر اللہ نے احسان کیا, اور آپ نے بھی اس پر احسان کیا, اب کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو, اللہ سے ڈرو, اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا, اور آپ لوگوں سے خائف تھے, حالانکہ اللہ زیادہ حقدار تھا کہ آپ اس سے ڈرتے. پس جب زید نے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے اس سے آپ کی شادی کر دی, تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کرنے میں کوئی حرج باقی نہ رہے. جب وہ منہ بولے بیٹے ان بیویوں سے اپنی ضرورت پوری کر لیں, اور اللہ کے فیصلے کو بہرحال ہونا تھا. تو اب جب کہ وہ طلاق ہو گئی تو آپ چاہتے تھے ان سے شادی کرنا, تو آپ نے دل میں رکھا, بیان نہیں کیا. تو اس پر ان لوگوں نے بھی کہا دیکھو اپنے بہو سے, اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس جاہلیت کی اس رسم کو بھی توڑنا تھا, ختم کرنا تھا. یہی بتایا گیا اس قسم کے جو منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ سگا بیٹا نہیں ہو جاتا, تو ظاہر ہے کہ اس کی بیوی پھر وہ بہو نہیں بن گئی, حرام نہیں ہو گئی, وہ اجنبی ہی رہے گی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی. تو لہذا پھر اسی کا واقعہ بیان کر دیا گیا کہ وہ کہتے بھی رہے لیکن دل میں بات تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا. اور یہی کسی نے کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت کو چھپانا چاہتے تو اس آیت کو چھپا لیتے, اس لیے کہ اس میں بات آپ پر آ رہی تھی, کہ آپ کے دل میں یہ بات تھی جو اللہ نے ظاہر کر دی. اور پھر حضرت زینب کا خود اللہ نے نکاح کا پڑھا دیا کہ یہ اب ہم نے آپ سے اس کی شادی کر دی. اسی لیے حضرت زینب یہی کہا کرتی تھی دوسری ازواج مطہرات سے کہ تمہارا نکاح تو تمہارے گھر والوں نے کروایا ہے, تمہارے باپ نے, گھر والوں نے, لیکن میرا نکاح میرے اللہ نے پڑھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے پڑھایا. جب یہ کہا کہ جیسے یہاں صاف فرما دیا گیا کہ استقول الذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک واتق اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشى الناس واللہ احق ان تخشى فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا, ہم نے پھر آپ سے ان کی شادی کر دی. تو اللہ نے اس طرح ان کا نکاح آپ سے کر دیا. اور فرمائے کہ نبی کے لیے اس کام کو کر گزرنے میں کوئی حرج نہیں جسے اللہ نے ان کے لیے ضروری قرار دیا ہے. گزشتہ انبیاء کے لیے بھی یہ اللہ کی سنت ہے, اللہ کا ہر فیصلہ طے شدہ ہوتا ہے,
جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ہو کر رہے گا. وہ انبیاء جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے رہے اس سے ڈرتے رہے, اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے, اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد تم لوگوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. وہ تو اللہ کے رسول اور انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. اللہ ہر چیز کو علم رکھتا ہے. تو یہ بھی منافقین اور بعض لوگوں نے جب یہ کہا, جیسے ابھی بات ہوئی کہ آپ نے ان سے حضرت زینب سے شادی کر لی اور لوگوں نے کہا کہ دیکھو اپنی بیٹے زید کی مطلقہ سے شادی کر لی انہوں نے, تو اسی لیے اللہ نے صاحب بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, کوئی نہیں ان کا بیٹا, زید ان کا بیٹا نہیں ہے. یہ کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ اور وہ تو اللہ کے رسول ہیں, خاتم النبیین ہیں, ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو لہذا یہ اللہ کی طرف سے ایک اٹل پیغام آ گیا. تو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کو خوب یاد کرو, صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. وہ ذات برحق تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے, اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ تمہیں ظلمتوں سے نکال کر نور حق تک پہنچا دے. اللہ مومنوں پر بے حد رحم کرنے والا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے جو بتا دیا گیا ہے کہ اس نے تم پر رحمت کی ہے, اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتا ہیں, تو لہذا تمہیں بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جس دن وہ اپنے رب سے ملیں گے اس دن ان کا استقبال سلام سے ہوگا. اللہ نے ان کے لیے عمدہ اجر تیار کر رکھا ہے. اے میرے نبی, ہم نے آپ کو گواہ بنا کر جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے, اور اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کر دی گئی کہ یہ ہے آپ کا مقام, اور آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ انہیں اللہ کی طرف سے بڑا فضل ملے گا, بہت کچھ اللہ دے گا. اللہ اور آپ کافروں اور منافقوں کی پیروی مت کیجئے, نہ ان کی ایذا رسانی پر دھیان دیجئے, اللہ پر بھروسہ کیجئے. اللہ بحیثیت کارساز کافی ہے, کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں, اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے والا ہے. تو اے ایمان والو, جب تم مسلمان عورتوں سے شادی کر لو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو ان پر تمہاری طرف سے کوئی عدت واجب نہیں ہے جس کی تم گنتی کرو, اس لیے تم انہیں کچھ دے دو اور خوش اسلوبی کے ساتھ چھوڑ دو. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی بیان کر دیا یہاں پر کہ ایسی صورت میں کہ اگر نکاح تو ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی تو اب عدت ہوگی نہیں, عدت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ عدت تو اس لیے ہوتی ہے نا کہ اگر کوئی تعلق قائم ہوا ہے, اولاد ہے یا اس کے بچہ ہے اس کے پیٹ میں, تو پتہ چل جائے گا. لیکن اب جب کہ وہ رخصتی ہوئی نہیں ہے, وہ عورت آئی نہیں اپنے شوہر کے پاس, تو عدت کی کیا ضرورت ہے؟ تو لہذا فرمایا کہ عدت کی ضرورت ہی نہیں, بات ہی ختم ہو گئی. تو یہ صاف واضح کر دیا گیا کہ ایسی صورت میں اب وہ عدت کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. وہ فوراً ہی طلاق ہوئی, شادی کرنا چاہتی ہے کر لے, کسی اور مرد سے شادی کرنا چاہتی ہیں اس کے لیے جائز ہوگا. تو اے میرے نبی, ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان بیویوں کو حلال کر دیا ہے جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں, اور ان لونڈیوں کو بھی جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں, اور آپ کی چچا کی بیٹیوں کو, آپ کی پھپھیوں کی بیٹیوں کو, آپ کے ماموں کی بیٹیوں کو, آپ کی خالہ کی بیٹیوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے, اور اس مسلمان عورت کو بھی جو اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دے اگر نبی اس سے شادی کرنا چاہیں. یہ حکم آپ کے لیے خاص ہے, عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. ہم نے ان کی بیویوں اور ان کی لونیوں کے بارے میں ان پر جو حکم عائد کیا گیا اس کا ہمیں پورا علم ہے تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو. اللہ بڑا مغفرت کرنے والا, بے حد رحم کرنے والا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کی وہ اقسام بیان کر دی گئی جس کے ذریعے جو رسول اللہ کے لیے حلال تھی. سب سے پہلے تو وہ امہات المؤمنین ہیں جن کا آپ نے مہر ادا کیا ہے, وہ خواتین ہیں. اور اس کے بعد وہ بیویاں ہیں جو مال غنیمت کے طور پر آپ کے حصے میں آئی تھیں, جیسے صفیہ تھی, حضرت جویریہ تھی, تو آپ نے انہیں آزاد کر کے اپنی بیوی بنا لیا, ان سے نکاح کر لیا. اور ریحانہ ہے, ماریہ قبطیہ ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ عورتیں جنہوں نے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا تھا آپ کے لیے, جیسے میمونہ بنت الحارث ہیں, زینب بنت خزیمہ ہیں, تو یہ ہیں. تو اس طرح پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ عورتیں
جو آپ کی رشتہ دار ہیں، چچا زاد، پھپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد جو آپ کی تھی، ان سے بھی اگر آپ چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں، ایک شرط کے ساتھ کہ وہ ہجرت کر کے آئی، ہجرت کر کے مدینہ آئی ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی وہ خواتین جن سے آپ نکاح کر سکتے تھے۔ اور ہبہ کے بارے میں صاحب بتا دیا کہ یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ آج کوئی پیر صاحب کہے کہ مجھے ہبہ ملا ہے، عورت نے کوئی ہبہ کر دیا ہے، تو اس کے لیے نہیں ہوگا، وہ اپنے لیے نا اس کو جائز قرار دے لیں، یہ صرف رسول اللہ کے لیے۔ اسی لیے فرمائیں کہ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ صرف آپ کے لیے، تو لہذا یہ آپ کے لیے چیز جائز تھی۔ اور پھر آپ کی بیویوں کے بارے میں فرمایا آپ اپنی بیویوں میں جسے چاہیں اپنے پاس سے الگ رکھیے، جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیجیے، جن کو الگ کر دیا ہو ان میں سے جسے چاہیں دوبارہ طلب کر لیجیے، آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس برتاؤ سے امید کی جاتی ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور غم نہیں کریں گی، اور آپ ان سب کو جو کچھ دیں گے اس سے خوش رہیں گی۔ اور مسلمانوں، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے، اللہ بڑا جاننے والا، بڑا بردبار ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت دے دی کہ آپ جس کو چاہیں بلائیں، جس کے پاس جائیں، جس کے پاس نہ جائیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ حالانکہ آپ عادل کرتے تھے لیکن اللہ کی طرف سے اجازت موجود تھی۔ اور اسی لیے بعض نے کہا، جیسے سودا نے کہا کہ میں اب اپنی باری جو ہے عائشہ کو دیتی ہوں، اور وہ بڑی عمر کی ہو گئی تھی، بری ہو گئی تھی، ان کو ڈر تھا کہ کہیں آپ ان کو طلاق نہ دے دیں اور یہ مقام چھن جائے ان کو جو مقام ملا ہوا ہے، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں اپنی باری عائشہ کو دے دیتی ہوں۔ تو ٹھیک ہے، اس طرح وہ عائشہ کے پاس اس دن جاتے تھے ان کی باری میں۔ تو یہ ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو اجازت دے دی گئی کہ آپ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہوں گی، یہ آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ ہے وہ عورتیں جو حلال ہیں۔ اب اس کے علاوہ آپ چاہیں نہیں، ختم۔ اور ورنہ آپ اپنی موجودہ بیویوں کے بدلے دوسری بیویاں لائیں گے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، چاہے ان کا حسن و جمال آپ کو بہت پسند آ جائے، سوائے لونڈیوں کے جن کے آپ مالک بن جائیں، اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ تو لہذا اس میں واضح کر دیا گیا کہ آپ کوئی اور ان کو آپ چھوڑ کے دوسری عورتیں نہیں کر سکتے، صرف لونڈیاں ہیں وہ ہو سکتی ہیں لیکن بیویاں نہیں ہو سکتی۔ اور ایک اور اشارہ جو فرمائیں کہ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کی حالت بھی جانتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بعض کے دلوں میں کوئی بات آئی ہو آپ کے ازواج مطہرات کے حوالے سے، اسی لیے فرمایا کہ سوچ سمجھ کے ذرا بات کرنا، یہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں داخل مت ہوا کرو الا یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے داخل ہونے کی اجازت دی جائے، لیکن تم ہی پہلے ہی سے بیٹھ کر اس کے پکنے کا انتظار نہ کرو کہ کب پکے گا، کب ملے گا، کب کھائیں گے، نہیں، بلکہ تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، اور جب کھا چکو تو چلے جاؤ، پھر منتشر ہو جاؤ، اور آپس میں بات چیت کرنے میں دلچسپی نہ لو۔ بے شک تمہاری یہ حرکت نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے لیکن وہ تم سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ حق بات بیان کرنے میں حیا نہیں کرتا ہے۔ اور جب تم ان امہات المومنین سے کوئی سامان مانگو تو پردے کی اوٹ سے مانگو، ایسا کرنے سے تمہارے اور ان کے دل زیادہ پاکیزہ رہیں گے، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے شادی کرو۔ تمہارا ایسا کرنا اللہ کے نزدیک بڑے گناہ کی بات ہے، چاہے تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو یہاں پر جو بتا دیے گئے احکام، پہلا حکم تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جاؤ جب ضرورت ہو، بلائیں تو کھانے کے لیے بلایا ہے، ملاقات کے لیے بلایا ہے، تب ویسے نہیں جاؤ، مت تنگ کرو ان کو، اور بغیر برتن کو دیکھے ہوئے اس انتظار میں کہ کھانا کب ملے گا، کب پکے گا، باتیں کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں۔ تو جیسے کہ حضرت زینب کا ہی واقعہ ہوتا ہے یا ان کا کہ آپ نے جب ان سے نکاح ہوا تو آپ نے ولیمہ کیا، گھر میں ہی کیا، بلایا سب کو، صحابہ کرام آئے اور کھایا، اور اس کے بعد پھر وہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، باتیں کرنے بیٹھے ہوئے، وہاں کوئی ہال تو ہے نہیں کہ جگہ اور ہو جائے بیٹھنے کے لیے، چھوٹا سا حجرہ ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے، اب وہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کہہ نہیں سکتے ان سے کہ جاؤ اٹھ جاؤ بھائی، جاؤ گھر جاؤ، کھانا کھا لیا اب چلے جاؤ، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو آپ نکلے گھر سے، ذرا گئے حضرت عائشہ کے حجرے تک، عائشہ سے انہوں نے پوچھا ہاں آپ خیریت سے ہیں، سلام کیا، مبارکباد دی آپ کو بات چیت کر کے، پھر واپس آئے، دیکھا پھر بیٹھے ہوئے، پھر آپ نے بڑی تکلیف محسوس کی، پھر واپس گئے، پھر دیکھا وہاں پہنچے، کچھ دیر بات چیت کی، کچھ کے واپس آئے تو دیکھا کہ وہ جا چکی ہے۔
اس طرح پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انتظام آ گیا کہ اب کوئی اس طرح نہیں جائے گا، اور آپ کی بیویوں کو پردے کا حکم دے دیا، صحابہ کرام کو بھی کہ بات کرنی ہے تو پردے میں بات کرو ورنہ نہیں۔ یہ نبی کی بیویاں ہیں، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ تمہارے دل میں ہے، کوئی کہتا ہے کہ بعض لوگوں کے دلوں میں آیا، خاص طور پہ حضرت عائشہ جو اپنی نوجوانی کی حالت میں تھی، جوان تھی اس وقت، کہ آپ کی وفات کے بعد تم سے کوئی نکاح کر لے گا، تو اللہ نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، نبی کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ نبی کی بیویاں تھیں، اب اور کوئی وہاں پر شریک نہیں ہو سکتا، اسی لیے ان کی جو زوجیت ہے وہ پھر قیامت تک کے لیے رہے گی، ہمیشہ کے لیے رہے گی، جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی، تو یہ کسی اور کے پاس کیسے جا سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کر دیا، اور اسی لیے فرما دیا کہ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تو جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا تھا، تو تمہارے دل میں یہ بات آئی تھی تو یہ غلط ہے۔ نبی کی بیویوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ حجاب نہ کریں، اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی کے بیٹے، اپنی بہنوں کے بیٹے سے، اور آپ مسلمان عورتوں سے، نہ ان غلاموں اور لونڈیوں سے جن کی وہ مالک ہوں، اللہ سے ڈرتی رہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ حجاب کے بارے میں بتا دیا کہ ازواج مطہرات کے لیے یہ معاملہ ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ تو یہ تو درود و سلام کا معاملہ بتا دیا، اور اس کی فضیلت تو احادیث میں کتنی کثرت سے بتائی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ انسان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑا مقام ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو درود بھیجے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے، ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر کسی قصور کے ایذا پہنچاتے ہیں، وہ بہتان دھرتے ہیں، کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کو، خاص طور پہ منافقین کا معاملہ یہی تھا کہ وہ رات کو جب خواتین نکلا کرتی تھی قضاء حاجت کے لیے، تو یہ پھپتیاں کستے تھے، تانے دیتے تھے، باتیں کرتے تھے، کہا جاتا ان سے پکڑا جاتا کہ نہیں ہم تو سمجھے تھے غلام ہے، لوڈی ہے، اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، مومنوں اور مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، بہت برے لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد حکم آ گیا اس حجاب کا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے میرے نبی آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ راستے سب بند کر دیے کہ منافقوں کو بھی موقع نہ ملے کہ جب ایک باحجاب عورت ہوگی تو معلوم ہو جائے گا کہ ایک شریف خاتون ہے، شریف گھر کی عورت ہے، کہ لونڈی نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے، تو یہ باتیں بھی سب ختم ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے وہ حجاب کا حکم دے دیا گیا۔ اور جیسے ابن عباس نے بتایا ہے کہ وہ سر سے اوپر وہ چادر ڈال کر چہرے کو چھپا لیا کریں، اپنے خود کر کے دکھایا انہوں نے، اور ایک آنکھ صرف کھولی رکھیں تاکہ وہ راستہ دیکھ سکے۔ تو یہ ہے اس کا مطلب، یہ ہے کہ وہ حجاب ہے، چہرے کا پردہ ہے جو اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اور اگر منافقین کے بارے میں جو فرمایا کہ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر کی بیماری ہے، اور جو لوگ مدینے میں افواہیں پھیلاتے ہیں، اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کے خلاف ابھار دیں گے، پھر وہ آپ کے ساتھ مدینے میں کچھ ہی دنوں میں رہ پائیں گے۔ ان کو چھوڑیں گے نہیں، منافقین کو، ان کے لیے سخت سزا ہے، اور اس حال میں کہ ان پر پھٹکار برسے گی، جہاں کہیں بھی ہوں گے پکڑ لیے جائیں گے، بری طرح قتل کر دیے جائیں گے۔ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں اللہ کی یہی سنت رہی ہے، اور آپ اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جو بھی اللہ اس کے رسول کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کرتا ہے اس کا بہت برا حشر ہوتا ہے۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، مجھے تو نہیں معلوم، اور آپ کو کیا معلوم کہ قیامت شاید قریب آ چکی ہو، یہ بھی آپ کو نہیں معلوم۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت بھیج دی ہے، ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اپنا کوئی دوست اور مددگار نہیں پائیں گے۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں پلٹے جائیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی بات مانی ہوتی۔ تو ان کی یہ ہے، تو جیسے فرمایا گیا کہ جسے پلٹا الٹا پلٹا جیسا، جیسے گوشت کو آپ آگ پر بھونتے ہیں،
اس طرح ان کو آگ پر بھونا جائے گا. اس وقت کہیں گے کہ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ کی بات مانی ہوتی، اللہ کے رسول کی بات مانی ہوتی. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اپنے بڑوں کی پیروی کی تو انہیں ہمیں گمراہ کر دیا. تو ہم نے اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانی، ہم نے تو اپنے سرداروں اپنے لیڈروں اپنے بڑوں کی بات مانی، زندہ باد مردہ باد کرتے رہے ان کو. آج اس کا حشر دیکھ رہے ہیں. تو کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب تو انہیں دگنا عذاب دے، ان پر بڑی لعنت بھیج دے. اسی لیے وہ لوگ ان اللہ کے ساتھ کہیں گے کہ یہ اس قابل ہے کہ اللہ ان کو دوہرا عذاب دے. تو اے ایمان والو، تم ان کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی تھی. تو اللہ نے ان لوگوں کی بات سے ان کو برات ظاہر کر دی کہ وہ اللہ کے نزدیک بڑے اونچے مقام والے تھے. اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت ہی شرمیلے تھے. بنی اسرائیل والے بہت ہی بے حیا بے شرم قسم کے لوگ، ننگے نہاتے تھے سب سامنے ایک دوسرے کے، کوئی پردہ نہیں، کوئی شرم و حیا نہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ با پردہ غسل کرتے تھے، پردہ لگا کے کرتے. تو انہوں نے کہا کہ ضرور کوئی بیماری ہے اس شخص کو، کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ چھپاتا ہے، ہمارے ساتھ نہیں نہاتا، الگ سے نہاتا ہے. تو ایک دفعہ وہ نہانے کے لیے کہیں گئے یا کہیں کسی جگہ پر یا کسی نہر کے پاس، اپنے کپڑے تو پتھر پر لے گئے، تو پتھر لے کے کپڑے لے کے چل دیا ان کا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تو دیکھا غائب. اب پتھر کے پیچھے بھاگے جا کے پکڑا اس کو. اتنی دیر میں انہوں نے دیکھ لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل پاک صاف ہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں ان کے جسم میں. اور پھر انہوں نے وہ اپنے کپڑے وہاں سے لیے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا، دیکھو اس طرح تکلیف جیسے تم نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی، ایذا رسانی کی تھی، تو اس طرح مت کرو. دیکھو اللہ نے ان کو بالکل بری کر کے دکھا دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، سیدھی سچی بات کہو. تو کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ تمہارے کاموں کی اصلاح کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً بڑی کامیابی سے سرفراز ہوگا. بے شک ہم نے اپنی امانت آسمان، زمین اور پہاڑوں پر پیش کی، یعنی یہی دین متین اور اس کے احکام یہ اللہ نے آسمانوں پہ پیش کیے، زمینوں پہ پیش کیے، پہاڑوں پر پیش کیے. تو انہوں نے کیا کہا؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو انہیں اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے. لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا. وہ بے شک بڑا ہی ظالم اور نادان تھا. تاکہ اللہ منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور تاکہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مغفرت فرما دے. اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے. اسی لیے فرمایا کہ یہ امانت بہت ہی خطرناک معاملہ تھا. اس کے ذریعے ہی سے اللہ نے منافقوں اور مشرکین کا علیحدہ کر دیا، بتا دیا، اور مومنوں کو الگ کر کے بتا دیا کہ یہ مومن ہیں جنہوں نے اس امانت کو اٹھایا ہے. اس طرح یہ سورہ احزاب بھی مکمل ہوتی ہے. کل انشاءاللہ سورہ سبا سے شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق